بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمہ نورین۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ اگر ہم موسم کی بات کر لیں تو موسم جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہے جی ملتان کا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ جی بڑی شدید اس بار جو ہے وہ گرمی پڑے گی، لیکن ہاں مئی جون میں ہم لوگ جو ہے استقبال کریں گے گرمی کا، لیکن ابھی جو ہے موسم بڑا پلیزنٹ ہے۔ اپریل کو ہم بائے بائے کریں گے اور پھر جو ہے مئی کو ہم ویلکم کریں گے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اپنی صحت کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو کیونکہ ابھی موسم کی سمجھ نہیں آ رہی، دن میں گرمی ہوتی ہے اور رات جو ہے بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کمبل جو ہے وہ لے لیا جائے۔ تو اس میں جو ہے وائرل ڈیزیز بھی ہیں، اس میں آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور متوازن غذا کھائیں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں، جو کہ آج کل ہمیں ویسے بڑی کم میسر ہوتی ہے، لیکن ہیلدی ڈائٹ جتنا آپ کو صحت مند رکھتی ہے اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے جو ہے وہ ہیلدی غذا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد سیف، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ تھینک یو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہمارے روہی کے رپورٹر ہیں ماہر عمران نواز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک آسمہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ بلا لیتے ہیں، جب بھی آپ کا ہمیں یہ شیڈول نہیں تھا، ویسے سیٹرڈے کا میرا پروگرام تھا، لیکن اچانک میسج آیا کہ بھئی آپ کا بلاوا ہے۔ ایمرجنسی؟ ہاں، آپ نے ایمرجنسی نافذ کر کل کا، ہاں تو کل شام کو آپ کا شیڈول چینج ہے۔ جیسے شہباز شریف صاحب نے ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا ایمرجنسی نافذ کر دی ہے نا، ایسے ہم نے بھی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اللہ کرے اس کا فائدہ ہو، ہم بس یہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل جی، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور ہماری ہمیشہ سے دعا بھی یہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے۔ اب بہت چیلنجز ہیں، ظاہر سی بات ہے، بہت مشکلات ہیں، آئے دن ہم اس کے لیے جو ہے وہ ریڈی بھی ہوتے ہیں کہ آج کچھ دھماکہ ہونے والا ہے، اچھا آج کچھ ہونے والا ہے، مینٹلی طور پہ پریپیئر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا سیف صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے آپ سالوں لوگ تو سرو کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے بہت زیادہ سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ بس یہ کہ آسانیاں ہو، کچھ عوام کو ریلیف مل سکے، کچھ ریلیف ملے گا تو سٹیبل ہوں گے اور آگے جو ہے وہ ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، سیف صاحب سے آج جانیں گے، ایک تو ہم ان کی اس ٹائم ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جانیں گے کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پھر ساتھ ہی ہم بات کریں گے اس ٹائم گندم کا جو معاملہ ہوا ہوا ہے، روٹی کا جو معاملہ ہوا ہوا ہے، وہ ان سے ڈسکس کریں گے۔ اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے، شہریوں کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، تو سیف صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے آسمہ، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ روٹی کی ریٹ کے اوپر جو ہے نا، جو ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہیں ان کی طرف سے ایک سخت ہدایات آئی کہ روٹی اور نان جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک ریٹ پہ بکے گا، لائک روٹی 15 روپے کی ہوگی اور نان 20 روپے کا ہوگا، اور ان کا وزن بھی پورا ہوگا 100 گرام اور 120 گرام۔ اس ڈائریکشن کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو گندم ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں ایک سوٹیبل ریٹ کے اوپر مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہے تندور والوں کا اتنی مہنگی روٹی بیچنے کا جواز بنتا نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا سی ایم صاحبہ کی ہدایت کے اوپر پھر ضلع انتظامیہ جتنی بھی ہیں پنجاب کے ضلعوں کی، ان سب نے سخت ایکشن لیا ہے روٹی تندور والوں کے اگینسٹ۔ ہم نے سب نے جو ہے نا پورے ضلعوں میں اویئرنیس کے لیے پوسٹرز اویزا کرائے ہیں کہ تاکہ عوام کو یہ ایجوکیٹ کیا جا سکے کہ دیکھیں آپ جو ہے نا ناجائز منافع نہ دے تندور والوں کو روٹی پہ، اور ایٹ لیسٹ ہمارے غریب عوام کے پاس روٹی جو کہ ایک بیسک ضرورت ہے ہماری، ایک بیسک نیسیسٹی میں آتی ہے، وہ سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ عوام کو ایک سستے ریٹ کے اوپر اویلیبل ہو، دستیاب ہو اور وہ اسے استفادہ اٹھائیں۔ تو اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ ملتان جو ہے وہ متحرک ہے۔ ہمارے جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں وہ اس وقت 24 گھنٹے شفٹس میں روٹی کے ریٹ کے اوپر چیک رکھ رہے ہوئے ہیں۔ 14 اپریل سے اب تک ملتان میں ہم نے کوئی 8 لاکھ کے قریب جرمانے کیے ہیں، 25 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے اور سزائیں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو آپ کے نان بھائی ہیں، جو آپ کے تندور والے ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ بتا سکیں کہ جی دیکھیں اب آپ اس کو اسی طریقے سے کریں، اس میں آپ کو فائدہ ہے۔
नाजायज़ फ़ायदे की तरफ ना जाएं, कुछ वो भी आवाम को रिलीफ दें, कुछ हम भी कोशिश कर रहे हैं आवाम को रिलीफ दिलवाने की। चलिए, अच्छी बात है कि अब आपको आपकी जो ये कोशिश है वो रंग ले आए और आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं जैसे तंदूर वाले हैं, जैसे एक ऐलान बाकायदा तौर पे हो चुका हुआ है, अच्छा इतने रुपए की रोटी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे तंदूर वाले जो हैं वो रोटी इसी तरीके से 20 रुपए की, अच्छा उसमें भी उन्होंने, अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी यही बात कर रहे थे कि उसमें पहले रोटी 15 रुपए की जो रोटी है वो बहुत ही हल्की रोटी, अच्छा उसमें आप 20 रुपए में जाएं तो वो कुछ इस तरह की अच्छी आपको रोटी बना कर देंगे जिससे आपका पेट भर सकता है। तो मतलब इसमें भी उन्होंने अपने आप को जो है ना, उन्होंने कहा अच्छा इस तरीके से भी मैनेज कर लें और इस तरीके से भी मैनेज कर लें। ये आपने बड़ा एक अच्छा सवाल उस वक्त मुझसे ऑफ द कैमरा स्टार्ट होने से पहले पूछा था, जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा इधर। चीज़ ये है कि हम लोग जो है ना, आवाम ऑन अ जनरल साइड प्राइस के ऊपर फोकस रखती है, हाँ, कि रोटी 15 रुपए की मिल जाए, क्योंकि सरकार ने कहा रोटी हमें 15 रुपए की मिलेगी। लेकिन ये जो आपकी ने पूछी चीज़ ये बहुत ज़बरदस्त थी कि उसकी जो पतली सी वो रोटी होती है, तो ये आवाम को यहाँ पे ये भी एजुकेट करना जरूरी है कि उस 15 रुपए में 100 ग्राम का पेड़ा भी होना चाहिए। बिल्कुल, उस 100 ग्राम के पेड़े की जो रोटी बनेगी वो रोटी उनको 15 रुपए की मिलेगी। 60-70 ग्राम के पेड़े की 15 रुपए की नहीं मिलेगी। पेड़ा इतना छोटा सा होता है। असल में मैं अक्सर खुद, क्योंकि घर के काम वगैरह मैं खुद करती रहती हूँ, तो रोटी भी जब लेनी हो तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो मुझे आइडिया है कि आप उन्हें कहें कि इतने की 20 रुपए की रोटी लगा देंगे तो आपको अच्छी रोटी लगा देंगे, और वो 15 रुपए की लगा के देंगे तो वो बिल्कुल रोटी जो है ना, वजन का भी खेल है। और अगर आप चाहें तो हर तंदूर वाले के ऊपर ये कानूनन है कि उसके पास कांटा होना चाहिए जिसपे आप रोटी रख के वजन कर सके कि आपने मुझे वाकई 100 ग्राम की रोटी दी है कि नहीं दी है। और तुसा चाहते हो कि ऐसा तरकड़ी ना जाके अपनी अगर तुसा अपनी ईज वास्ते कर सकते हो तो चंगा है, लेकिन होटला ते कांटा होना जरूरी हैगा। उन्होंने जो है ना उधर जाके अपनी रोटी या पेड़ा वजन करवा सकते हैं, नहीं भी होता तो रोटी वहां से लें, किसी और दूसरी दुकान पे जाके वजन करा ले जहां आपको कांटा मिल जाए। लेकिन अच्छा, ये करें जरूर ताकि इन्हें एक बार ये पता चले कि आवाम जो है ना वो बाशऊर है और है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उनको जो है ना अगर ये चीज समझ में आ जाए तो मेरा ख्याल है हमारा रोल खत्म हो जाता है। अवाम आप ही जो है ना, अवाम कहते हैं हम लोग बड़े समझदार हैं, हम बहुत सारी अपनी चीजों में बहुत समझदार हो जाते हैं। अच्छा जी, माहिर इमरान से भी जानते हैं। माहिर साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? मैं आपके रोटी और पेड़ों में उलझा हुआ था अभी तक। मैंने मुस्कुरा रहे हैं हमारी बातों को सुन के। ये तो आपने खुद भी उलझा रहते, मुझे भी उलझा बार-बार रोजाना उलझा। अपने स्टाइल में आप लोगों ने बात की, मैं तो अभी शांत था जैसे आपने इस तरह की शुरू की है। मैंने कहा कि ये सिंधी ना शुरू कर दें, सैफ साहब जो है वो कराची से इनका ताल्लुक है। अच्छा, तो वो इमरान यूँ हो जाता ना कि मुझे सिंधी जो है वो सीखने का मौका मिल जाता और इनको सराइकी सीखने का मौका मिल जाता। तो रोटी और पेड़ों, क्योंकि जिला इंतजामिया मेरे पास भी है, तो आपने तो इसमें ना एक बात ये है कि एक दो सिफारशी भी आए जब ये तंदूर वाले जैसे किसी के जानने वाले होते हैं, तो मैं गया जाके मैंने सिफारिश भी की, लेकिन 15,000 फिर भी जुर्माना जो है वो लग गया। हैवी जुर्माने लग रहे हैं तंदूर वालों पे आसमां। लेकिन जहाँ ये जो बात अभी सैफ साहब कर रहे हैं, क्योंकि ये आली नाल हैं, चेकिंग भी यही करते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के सरबराह भी हैं और सारा कुछ, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा इनको ये भी कहूँगा कि अभी इन्होंने कहा कि हर तंदूर वाले के पास ज़रूरी है कि उनके पास जो है वो कांटा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी वो हो उसमें, ताकि पता चल जाए कोई भी, क्योंकि हर गाहक तो अपने पास से नहीं लेके जा सकता। और ना दूसरा ये है कि देखिए रेडियो पे जब ग्राम फरोशी का पिछले सेशन में हम इकट्ठे ही थे और ग्राम फरोशी रमज़ान मुबारक से पहले उस पर हमारा बात हुई थी, अच्छे वाले जो सेब हैं वो इतने रुपए में है, वो थोड़े वो इस तरह करके ना, तो जो हुकूमत का रेट होता है वो आखिरी वाले गले सड़े होते हैं, ऐसे ही है, उस पे वो लगा होता है। और हम कहते हैं नहीं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, वो कहते हैं नहीं ये अच्छे वाले, ये जो रेट जगह पे लगी होती। तो इस चीज को ना, ये इस चीज का हल निकालना बहुत जरूरी है। अब देखें कि 100 ग्राम भी कोई कम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मैं बताऊं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे तो इस वक्त अमल दरामद हो रहा है और टीमें भी बार बार जा रही हैं। गलियों में जो तंदूर हैं उनको पता है यहाँ पे किसने आना है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तादाद बहुत कम है,
यहाँ पे शहरियों को भी अपना जो है वो उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि एक शिकायत नंबर भी है, ज़िला इंतज़ामिया को मैसेज भी किया जा सकता है, उनका पोर्टल भी है फेसबुक और दीगर जगहों पे कि इस जगह पे ये हो रहा है। घर जाके वो देख लें, कोई बात नहीं, रोटी का वो वज़न कहीं भी कर लें, अगर कम होता है तो शिकायत करें, ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा इमरान, यहाँ आपको टोकूंगा, माजरत, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये बताता चलूँ आवाम को कि हमारे जो पोर्टल्स हैं जिन पे शिकायत होती है, कीमत ऐप हो गई, आपका चीफ मिनिस्टर पोस्टर पोर्टल हो गया, चीफ सेक्रेटरी पोर्टल हो गया, आप यकीन नहीं मानेंगी, रोज़ सुबह जब मैं ऑफिस जाता हूँ और हमारे एक SNA होते हैं, जानते हैं, वो जब मुझे शिकायतों का अंबार भेजते हैं तो मुझे देख के हैरत होती है कि वाकई ये अवाम इतनी एक अटेंटिव और इतनी नोइंग है कि उन्होंने वहाँ पे जो है ना एक अंबार लगाया होता है, इसमें सब में से मुझे रोटी 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 लिखी नजर आ रही होती है। सो दैट्स वेरी एनकरेजिंग कि अवाम जो है ना आपको फीडबैक दे रही है। बिल्कुल ऐसे। दूसरी चीज जो है ना वो ये है कि आप उन कंप्लेंट्स को ही सिर्फ रिजॉल्व कर लेना, हमारी दिन की अच्छी खासी एक्टिविटी हो जाती है। अच्छा, क्योंकि लोग परेशान हैं, महंगाई है बहुत ज़्यादा और लोगों के पास वसाइल नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के पास अब जो हल नज़र आता है वो यही है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो आपकी कोई इस तरह का आपके लिए कुछ काम कर रही है तो फिर साथ में आपको ये भी कह रही है कि हाँ जी आप अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं, तो वो भी यही सोचते हैं कि यार हल चले बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर दें कि हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। यहाँ पे जनरेशन गैप का भी वो जो है, हम जैसे जो हम कभी जाते हैं, अगर हम जैसे जिस जनरेशन से हम बिलोंग करते हैं हम शायद इसका ना करते, बट अब के जो बच्चे हैं वो एक सेकंड मोबाइल निकाल के उधर ही कंप्लेंट दर्ज करके आपको पता भी नहीं लगता, चुपचाप चले जाते, रोटी भी ले जाते हैं। और एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके जो जितने मसाइल हो चुके हैं, अब हमें वाकई इस बारे में अवेयरनेस जो है वो होनी भी चाहिए कि आप अपना जो राइट है आपका, एटलीस्ट आप अपने राइट का जो है वो सही इस्तेमाल कर। बिल्कुल, मैं आपको लाइव बताता हूँ। मैं किसी तंदूर पे खड़ा था एंड आई वाज चेकिंग देयर, वो मेरे सामने कोई होगा इंटर का लड़का, उसने आराम से रोटी ली, उसने कहा इसकी रेट में 15 है, उसने आराम से आप कीमत ऐप निकाली, वो अपना टाइप किए जा रहे, तंदूर वाले को नहीं पता, उसने आराम से उसको पैसे दिए, ये लें जी ये लें, वो अपनी वो शिकायत लिख रहा है, ठक फोटो खींची है उसकी, इसको ओके का साइन का बटन दबाया, अपनी रोटी लेके चलता। मैंने अपना काम कर दिया है। उन्होंने मुझे 5 रुपए नहीं दिए, मजिस्ट्रेट आगे 15,000 की तुम्हें लगाएगा। सही है। तो दिस इज समथिंग आई एनकरेज कि ये आवाम अच्छा कर रही है और दे आर एटलीस्ट रेजिंग देयर वॉइस एंड ब्रिंगिंग दिस थिंग टू द अटेंशन कि ये चीज यहाँ हो रही है। अच्छा, और ये उसके साथ साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि जिस तरीके से जो है महंगाई बढ़ रही है, उसी तरीके से हमारे शहर में क्राइम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन हम इन पे जो है वो बात भी करते रहते हैं। मजीद डिटेल जो है वो इमरान से जानेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हाँ जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो है मैं बात कर रही थी कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसी तरीके से क्राइम भी बढ़ रहा है, तो सूरत हाल के हवाले से जो है वो हम जानेंगे। इमरान से क्या कहेंगे? क्राइम बहुत ज़्यादा जिस तरह आप कह रही हैं बढ़ रही है, हर मरतबा हम इसको वो करते हैं। अच्छा, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, चीज़ें सारी, लेकिन अब सूरत हाल आसमा ये है कि किसी गली में किसी मोहल्ले में सिक्योर नहीं है। अभी मैं एक बड़ी अफसोसनाक बात है जो नहीं वैसे बतानी चाहिए, लेकिन हम एज आ रिपोर्टर हमें बतानी भी, इधर बाहर से कोई आया, कोई यहाँ पे सैर व तफरी के लिए हमारे अब्दाली रोड पे एक निजी होटल है उसमें रहा, और सुबह वॉक के लिए जब निकला तो उसके हाथ में मोबाइल था और स्नैचर्स ने स्नैच किया और वो भाग गए। उसके बाद वो गया थाना कैंट में एप्लीकेशन दी और उसने कहा कि चलो मोबाइल रख लें, लेकिन उसमें मेरा बहुत कीमती डाटा, इतने मैं ममालिक का वो करके टूर करके आया हूँ और वो पिक्स और वीडियोस मेरे लिए वो हैं। लेकिन आपको पता है फिर पुलिस पे उन्होंने इतना वो किया कि ये कहीं हमें कोई वो करके दे, तो नहीं, आखिर 2-4 दिन रहा, लेकिन कहाँ पकड़े जाते हैं लोग। हमारा, मैं कहता हूँ यहाँ पे बड़ी इनसिक्योरिटी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरफ मैं आऊँगा। इस वक्त मोहम्मद कामरान खान हमारे एडिशनल जो साउथ पंजाब के एडिशनल आईजी हैं, उनकी बड़ी वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर पे उन्होंने काम किया है। इस हवाले से बड़ी सलाहियतें हैं। हम समझते हैं कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे इधर जनूबी पंजाब में उनकी तैनाती हुई है। अगर यही एक टास्क दे दिया जाए ना उनको कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना दे, मैं आसमा पर्सनली समझता हूँ कि हमारे 90% बल्कि 95% तक हम
ہم اس پہ پتہ چل جائے گا کہ کرائم کہاں سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اور لوگ پکڑے بھی جائیں گے، کیونکہ کرائم روکنا دنیا کی کوئی کسی ملک میں کرائم روک نہیں سکتا، کرائم تو ضرور رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح موبائل اس کا نہیں آیا، لوگوں کی چیزیں بڑی قیمتی اشیاء ہوتی ہیں، اور اس یہاں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا کہتے ہیں سکتا ہے. کہ کرائم کو دیکھیں کنٹرول جب کیسے بندہ ایک کرنا ہے. پکڑا جب وہی عادی مجرم ہوتے ہیں جو بار بار حوالات سے نکل کے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے تو ان کا اور رات ہی اس پہ عمران ہم لوگ نا فیملی ہمارا گیٹ ٹوگیدر تھا، ماموں آئے ہوئے، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے جو ہمارے دوسرے ماموں ہیں ان کی بائک جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ چوری ہوئی. اچھا نئی بائک، جب بھی بائک خریدی، اور وہ ان کی تھوڑی سی عادت ہے کہ وہ جو گھر کے باہر جو ہے وہ بائک کھڑی کر دیتے ہیں، جس طرح بندہ ہوتا ہے کہ یار اچھا گھر کے باہر ہی کھڑی ہے نا، تو اس کے 3 دفعہ جو ہے وہ ان کی بائک چوری ہو گئی. تو ہمیں ابا جی کہتے ہیں کہ لگتا ہے چور بھی انہیں تاڑیا ہوا ہے کار، یہ بندہ جو ہے یہ نہیں لے کے آتا ہے، ہمیشہ میرے لیے لے کر آتا ہے اور وہ بائک لیتا ہے. اچھا آپ بائک کی قیمتیں دیکھ لیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں. اب تو بائک خریدنا بھی آسان نہیں رہا، ورنہ تو سستا تھا. اچھا پچھلے دنوں میں ملتان پولیس کی جانب سے کہ یہ بھی آیا کہ لوگ خود اپنی حفاظت کریں، وائر لاک لگائیں، اور پولیس نے اٹھانا شروع کر دیا تھا گھروں کے باہر جو کھڑی ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام بھی ہے. دیکھیں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس گلی میں گارڈ کھڑا کر دیں. اب حکومت تو سارے پیسے ان کے پاس تو نہیں ہے نا، نہ بجٹ ہے نہ چیزیں ہیں، ہمیں خود بھی احتیاط کرنے کی بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ اتنا اوپنلی اگر آپ جو ہے وہ چور کو دے رہے ہیں اشارہ کہ آ جاؤ بھائی لے جاؤ، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس بھی تو نہیں ہوتا نا کہ ہم نے جا کر کمپلین کیا کرنی ہے، اس میں آدھا قصور تو پھر اپنا بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، پکڑے جاتے ہیں جو پیچھے فالو اپ رکھتے ہیں انہیں مل بھی اچھا اب سب سے زیادہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں سیف وہ یہی ہے کہ آپ نے جو چوری آپ نے کرنی ہے یا آپ نے ڈکیتی جو آپ نے چھیننا ہے، سنیچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. مطلب آپ لوگ آپ کے اوپر سیدھا فائر بھی کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ خوفناک جو ہے وہ صورتحال بنی ہوئی ہے. کرائم پہلے بھی رہا ہے ہمارے پاس، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آفٹر سنیچنگ وہ آپ کو جو ہے نا شوٹ بھی کرتے ہیں یا کچھ اور. آئی ڈونٹ نو یہ چیز کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، بٹ دس از سم تھنگ جو واقعی لمحہ فکری ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا بس رب ہدایت دے ان کو کہ جب ایک آدمی نے آپ کو سب کچھ دے بنا دیا کچھ ریزسٹنس کی ہر چیز دے دی ہے. ابھی لوگ آپ کے سامنے چوروں کے ہاتھ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو لینا ہے لے جاؤ، لیکن ہمیں کچھ نہ کہیں. آسما ایسے واقعات بھی ہیں جیب میں کچھ نہ ہو تو مارتے بھی بہت زیادہ ہیں. پھر یہ بھی ایک کچھ آئے انہوں نے کہا میرے جیب میں کچھ نہیں تھا، پھر چنگا بھائی کیوں نہیں رکھتے جیب میں. یہ تو ایک لائٹر موڈ میں بتا رہا ہوں، لیکن ہوتا ہے انہوں نے کوئی سپورٹس یا انہوں نے کوئی فن ٹائپ ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دی، انہوں نے کوئی سپورٹس کی طرح لینا شروع کر دیا. لوگ اسٹوڈنٹ انوالو، کئی گینگ پکڑے گئے ہیں جو موویز دیکھ کے جو اس طرح. میں وہ یہ کہتی ہوں فرسٹریشن جتنی بڑھ رہی ہے اور جتنے ذہنی مسائل ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اچھا جو ٹین ایجرز کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ انوالو ہیں، جو سنیچرز آپ کے اسٹریٹ جو کرائم ہم دیکھتے ہیں، آپ کی بالیاں کھینچ لی خواتین کی، پرس کھینچ لیے، اچھا موبائل کھینچ لیے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹین ایجر ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا اچھا کرنا کیا ہے، کہیں ہمارا پیچھا نہ کر لیں یا یہ کسی کو فون نہ کر دے، تو وہ آپ کو سیدھا فائر، مطلب ان کو نہیں پتا، اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوتے. لیکن اب ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو ہے ایک تو سیف سٹی والا میں بتا رہا تھا اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہوا ہے. اس پروگرام کے توسط سے ایک بات ہے جو مجھے بھی بہت زیادہ ڈراتی ہے، جب کچے کے علاقے میں گھوٹکی اور کشمور اور ان ایریاز میں نا آسما اتنے ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگ جو اغوا ہو کے جا رہے ہیں اور ان پہ تشدد اور اس طرح کی ویڈیوز آپ اچھا ابھی بھی یہ چل رہا ہے، مطلب آپ کو اس طرح کی فیمیلز کر کے یا آپ کے گھر میں سے کسی خاتون کو لے کر کے ہاں جی ہم فلاں بات کر رہے ہیں، ماں بات کریے، بہن بات کریے، تو جی یا کاروباری یہاں پہ میرے پاس یہ سستی چیز کری ہے اور لوگ وہاں جا رہے ہیں. اچھا پولیس نے بھی ملتان پولیس کی جانب سے پچھلے دنوں بھی یہ ایک پبلک میسج دیا گیا کہ لوگ وہاں ان ایریاز میں نہ جائیں. ڈی جی خان ابھی ایک جج صاحب جو ہیں وہ مروت صاحب ان کو بھی وہ لے گئے اور کل ویڈیوز بھی آ گئی تھی. جیسے میرے والد صاحب کو کال آئی تھی مہینہ پہلے کہ آپ کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے. اچھا آپ کے ساتھ بھی سیم؟ میرے والد صاحب نے کہا میرا بیٹا اغوا ہو گیا، بڑی بات ہے، آپ لے لیں گے واپس، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی ہوگی نا، وہ وکیل ہیں، وہ وکیل ہیں. وہ دوسری بات یہ کہ میں ہوں وہ، لیکن ہمت دیکھیں کہ وہ کہاں سے نمبر ڈھونڈ کے کس کو کال کریں کہ جدھر بھی کوئی داؤ لگے نکالیں کچھ نہ کچھ 30,000 فوراً بھیج دیں. تو یہ تو ہماری اپنے گھر کی ہے.
میرے والد صاحب نے ریٹ کہا کم لگا ہے اس لیے ابو کو پتہ چل گیا 30 لاکھ یا 30 کروڑ مانگتے ہیں آپ کے لیے، پھر وہ تھوڑے سے انہیں اتنا امپورٹنٹ بندہ ہے ہمارا بیٹا ملتان کو چلا رہا ہے اور 30,000 وہ میرے والد صاحب نے پھر بھی نہیں کہنا تھا کچھ بھی، انہوں نے یہ کہنا تھا کرو. نہیں یہ بہت اویئرنیس ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ تو ہم تھوڑا سا اس کو لائٹر موڈ پہ لے کے، لیکن ظاہر سی بات ہے لوگوں کے لیے جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے. اور یہ خوفناک صورتحال جو بنی ہوئی ہے، لوگ اب میں کہتی ہوں میں خود بھی اس حوالے سے عمران ڈری ہوئی ہوں. مطلب آپ اب کی بہت ساری ایکٹیویٹیز آپ نے کام کرنے ہوتے ہیں، جب اکیلا بندہ کام کر رہا ہو تو پھر اسے یاد ہے کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو آپ کو ہم ڈرے ہوئے ہیں یار. ہاں لائک وی ایون فیل کہ اینی تھنگ کین ہیپن ٹو اس، دیر از نو ایشورنس آف اینی تھنگ. تو وہی نا، مطلب لوگوں کے دلوں میں ایک جو خوف ہے، اور آپ ظاہر سی بات ہے آپ جس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے اگر آپ بھی ڈرے ہوئے تو کرائم کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنے کچھ اس طرح کے کام، ایکٹیویٹیز، کوئی پالیسی، کوئی پلانز بنائے جائیں تاکہ نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. بٹ آئی سلوٹ پولیس، کام بہت اچھا کر رہی ہے. دے آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. آئی جسٹ وانٹ کہ جو عوام ہے وہ بھی تھوڑا جو ہے نا ذرا سا آگے پیچھے دیکھ لیا کرے اپنا بھی کہ کیا ٹائم ہے نکلنے کا، کیا ٹائم نہیں ہے نکلنے کا. اور اگر کہیں جا رہے ہیں تو پراپر سیفٹیز کے ساتھ جائیں، ورنہ اس طرح نہ جائیں کہ کھلے عام جو ہے نا موبائل سڑکوں پہ بچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہ کریں. جسٹ بی ایٹ اٹ. یہ بڑے معمولی سی ہے کہ فوراً آپ سے چھینا، پتہ بھی نہیں چلتا کون پیچھے جا رہا ہے اور آپ کو موبائل چھینا. کچھ نہیں ہو جائے گا اگر آپ 15-20 منٹ کے لیے موبائل جیب میں رکھ لیں گے یا اپنے پرس میں رکھ لیں گے یا کھلے عام روڈ پہ نہیں یوز کریں گے. میں تو سوچا ہوا ہے کہ اب دوسرا ایسے آپ چھوٹا سا موبائل لے کے باہر گھومیں. نہیں وہ سامنے وہ والے کام چلے گئے، انہیں پتہ ہے بڑا بھی ہے، کہتے وہ دو. نہیں وہ گھر رکھا ہے نا، وہ گھر رکھا ہے. پھر یہ سوشل سٹیٹس جس میں ہم گرے ہوئے ہیں دکھانا دکھانا بھی بھی باہر تو ہے. نکلنا پڑے گا اور اپنی سیفٹی جو ہے اس کا بہت ضرور کرنا پڑے گا. بالکل جی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈیٹیل میں اور بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جس طریقے سے ابھی ہم سیف بات کر رہے تھے نا کہ آپ نے کرائم کو بھی کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، پھر مہنگائی ہے، مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ مہنگائی جو ہے نا وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک المیہ ہے ہمارا، اور اس وقت ہے مہنگائی بالکل ہے. کچھ خود ساختہ ہے، کچھ ہمارے معاشی حالات کی وجہ سے ہے ایسے ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ جیسے ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں، جب ہم نے روٹی کی بات کی اور عمران نے اس پہ کہا کہ بڑے تندوروں پہ تو آپ کو روٹی صحیح وزن کی صحیح قیمت میں مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ جو گلیوں میں تندور کھلے ہوئے ہیں، ان کو چیک کرنا، وہاں تک پہنچنا، کچھ وسائل بھی کم ہیں، کچھ ادھر محنت بھی زیادہ لگتی ہے، ایفرٹ زیادہ لگتی ہیں. اس سلسلے میں جیسے ابھی ہم ایک ایپ بنا رہے تھے، جیسے آپ نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا ایٹ لیسٹ ملتان جو مین شہر ہے اس کے تمام تندور میپ کرنے ہیں، تاکہ ہمارے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہو کہ تندور کتنے ہیں، کدھر کدھر ہیں، اور ہم ان تندور کو جو ہے نا پھر اس حساب سے پھر کنٹرول کر سکیں پراپر. پھر ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کی طرف جائیں گے اور ان کو پراپر ٹارگیٹ کریں گے، اور ہمارے جو میجسٹریٹس ہیں ان کے پاس بھی ایک کانکریٹ ڈیٹا ہوگا. اسی طرح ہی جو ہے نا اگر آپ یہی اسٹریٹجی ہر جگہ اپلائی کریں تو آپ کو جو ہے نا مہنگائی کا ایک کنٹرول کرنے کا ایک اچھا میکینزم ملتا ہے. ابھی دیکھیں ہم کوشش اپنی پوری کرتے ہیں، ہمارے میجسٹریٹس چاہتے ہیں، ہر چیز ہے، بٹ تھنگ از ہماری اکانومی ڈاکیومنٹڈ اکانومی نہیں ہے. ایک ریڑی والا ملتان میں اس وقت لاکھوں ریڑی والے بیٹھے ہیں، سب کی کہیں نہ کہیں روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اور یہ چیز جو ہے نا وہ پھر آپ کو ایک ڈیٹا کمپائل کرنے میں پرابلم بھی ہوتی ہے. اور جو میجسٹریٹ ہے اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے علاقے میں کتنی دکانیں ہیں، کتنے کریانے ہیں، کتنے فروٹ والے ہیں، کتنے سبزی والے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا پھر اس کو پرابلم کرتی ہیں کہ وہ ریڑی والا آج تو یہاں کھڑا ہے، کل اس کا وہاں جھگڑا ہوتا ہے، وہ جا کے ادھر کھڑا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں جو ریپیٹڈ افینڈرز ہیں، جو کنٹینیوسلی آفینس کر رہے ہیں، وہ ذرا اتنی آسانی سے پکڑے نہیں جاتے، جن کو ذرا پھر سخت سزا ٹائپ کی دی جائے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو کچھ جو ہے نا ہمارے اندر بھی جو ہے نا ایز اے قوم بھی یہ خرابی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم اس کو کچھ زیادہ ہی پھر آگے جو ہے نا لے جاتے ہیں، چیزوں کو زیادہ ہی ایگریویٹ کر دیتے ہیں. ٹرانسپورٹرز کی مثال لے لیں، پیٹرول بڑھا تو کرائے بڑھے، پیٹرول نیچے آیا کبھی کرایہ نیچے نہیں آیا. یہی چیز مہنگائی کے ساتھ ہے، جس کو ایک بار عادت پڑ گئی کہ اس نے آج کے 140 روپے درجن لینا ہے،
اب بھلے کیلا کی مارکیٹ کریش کر جائے وہ پھر بھی کیلا وہ اتنے 140 کے، ہی لے کے آئے گا بالکل ایسے ہی اور کہیں نہ کہیں اس کو جسٹیفائی کرے گا. دوسری چیز جو ہے نا جس کا بہت بڑا کردار جو میں سمجھتا ہوں اس میں ہے وہ ہے ادھار. چیز یہ ہے کہ جو ہماری منڈیاں ہیں ان سے جتنا بھی یہ چھوٹا ویپاری سامان لے کے آتا ہے، جو بھی اشیاء خرد و نوش واپس لے کے آتا ہے، وہ اس نے ادھار پہ لی ہوئی ہوتی ہے. وہ ان کو بیچتا ہے اور پھر ادھار کے اوپر وہ بیاج واپس کرتا ہے یا سود واپس کرتا ہے. اس کی وجہ سے اس نے وہ بھی آپ ہی سے لے کے وہ کمپوننٹ واپس کرنا ہوتا ہے. اگر وہ یہ کام کیش پہ شروع کر دے تو اس کا یہ کمپوننٹ ختم ہوتا ہے، آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے نا ایک اچھی خاصی مارکیٹ اور کاسٹ جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. یہ میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے آج تک مارکیٹ کو سمجھا ہے. کیونکہ اس کی جو اس میں ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ جو چھوٹا ریڈی بان ہے یا جو چھوٹی دکان والا ہے، شاید اس کے پاس اتنا کیش نہیں ہے کہ وہ اپنا 1 دن 2 دن 3 دن کا مال کیش پہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے نا، لیکن تھوڑی سی اگر وہ محنت کرے تو ہر بندہ 2-3 دن کے کیش کے اوپر پہنچ سکتا ہے اور وہ کیش بیسس پہ آ سکتا ہے. بٹ یہ کچھ ہماری پروگرامنگ ہے اس طرح کی کہ ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں، روش ایک بن چکی ہے کہ جی ساری مارکیٹ اگر ادھار پہ اٹھا رہی ہے تو ہم بھی ادھار پہ اٹھائیں گے، 3 مہینے بعد ادھار واپس کریں گے. آسما میں آپ سے کچھ پیسے ادھار لے لوں اور آپ چاہوں 3 مہینے بعد آپ کو واپس کروں گا تو مفت میں تو آپ 3 مہینہ کا پیسہ میرے پاس پھنسانے والے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے اس پہ کچھ آپ نے بھی اپنا اوپر نیچے آج کل بالکل ایسے ہی ہے. وہ ادھار والا تو سین ہی اب بڑا اس وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. شرمندہ نہ کریں. بٹ یہ کہ آپ کی مارکیٹ طرح چل رہی ہیں، جیسے یہاں پہ آ کے مڈل مین جو ہے نا وہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی کوانٹیٹیز میں ادھار پہ پرووائڈ کرنے والا. دس از ویئر دا پرابلم لائز. اور جو سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ جو مڈل مین ہے بیچ میں، وہ جو ادھار کا ایک کلچر فروغ دے رہا ہے اس کو جو ہے نا اگر ہم ختم کریں تو پھر آپ کا صرف منافع ہے اس کے اندر، آپ کی کاسٹ ہے، آپ کا پھر وہ ایک ادھار کا وہ سسٹم ہے وہ ختم. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اگر اکانومی ڈاکیومنٹڈ ہو گئی اس کے بعد آپ کو اس کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اگر آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو ان کی اکانومیز ڈاکیومنٹڈ ہے. ایون چھوٹے سے چھوٹا جو ہاٹ ڈاگ بیچ رہا ہے ادھر وہ بھی ڈاکیومنٹڈ ہے، اس کا بھی ٹیکس ہے، اس نے بھی چیزیں دینی ہے. وہاں پہ ہر چیز ہے، وہ بھی اسکیپ کر جاتے ہیں، کر جائیں، ڈزنٹ میٹر. بٹ یہ ہے کہ آپ کی ایک اچھی خاصی اکانومی اگر ڈاکیومنٹڈ ہوگی تو آپ کی جو پیرلل اکانومی ساتھ چل رہی ہے وہ انفیکٹو ہو جائے گی. جیسی وہ انفیکٹو ہوگی آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز آپ کو بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہوتی نظر آئیں گی، پھر ان میں آپ کو لوپ ہولز نظر نہیں آئیں گے. اچھا بات بھی آتی ہے کہ ہمارے یہاں پلانز اور پالیسیز اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بنا دی جاتی ہیں، لیکن بات صرف عمل درآمد پہ آ کے لگ جاتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر تھوڑا بہت عمل درآمد ہوا لیکن اس کے بعد وہی دیکھتے ہیں کہ پھر بہت ساری خرابیاں، وہی آپ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کا جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. اچھا جس طریقے سے ہم نے رمضان میں ہی دیکھا کہ جس طرح راشن گھر گھر پہنچائے جا رہے تھے، اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھا وہ بہت فلاز آئے، بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مطلب پہلے ہم نے دیکھا آٹے کی لائنوں میں کھڑے رہ گئے، پھر ہم نے دیکھا راشن کے لیے لوگ جو ہے وہ پریشان. تو مطلب تجربات سے گزر رہے ہیں. ہاں مطلب ہر آئے دن اگر ایکسپیرینس ہی ہوتے رہیں گے تو عوام بھی پریشان ہوتی ہے. بازار لگا کے دیکھے عوام ادھر بھی جو ہے نا ہمیں فیل ہوا کہ سم واٹ ہم ان کو اس طریقے سے کمفرٹ نہیں دے پائے. پھر لاسٹ ٹائم جو ہے نا چونکہ ہمارے خود اکنامیکل کانسٹرینٹس بھی تھے، ہم نے رمضان بازار نہیں لگائے سرکار نے. گورنمنٹ وینٹ ٹورڈز آٹا کے چلے سستا آٹا دے دیتے ہیں. دیٹ بیکیم این ایشو. وہاں جو لائنز لگیں، جو رش پڑا، جو کڑ مچی. اس بار I think the direction was right. The chief minister thought کہ اس بار کچھ رسپیکٹفلی گھر لے جا کے چیز دی جائے اور بندے کو نہ ہی ذلیل و خوار کیا جائے. بٹ the thing is جو بیلٹ ہوئی، جو قرآن دازی ہوئی جس میں جن کے نام نکلے آل اوور پنجاب، مجھے یہ فیل آئی کہ ہماری قوم کو قرآن دازی بھی اب سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن دازی کیا ہوتی ہے. Let somebody win. ابھی تو سولر سسٹم پہ بھی قرآن دازی انہوں نے کہا کہ اپنا گھر سکیم بھی ہے، اپنا گھر سکیم بھی آ رہی ہے، بائکس بھی دی جا رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو سسٹم تو سسٹمز ان پلیس ہیں. اور میں آپ کو شاید اوور آل بیٹھ کے آپ کو نظر نہیں آتا لیکن جن کو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے نا وہ واقعی بہت خوش، اور ان کو وہ ایک لائف چینجنگ ایونٹ ہوتا ہے ان کے لیے. اچھا جن کو مل گیا وہ تو ڈیفینیٹلی ان کو صحیح لگے گا کہ اچھا ہم تک چیز پہنچ گئی ہے، بڑے اچھے طریقے سے پہنچ گئی. اب جو بیچارے ڈیزرونگ جو اچھے جو لوگ ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ اس میں بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں جس میں بہت سارے ایسے لوگ شامل تھے، خواتین شامل تھیں جن کو ضرورت نہیں تھی بٹ وہ ایک منتھلی ان کے پاس ایک انکم آ رہی تھی اور وہ اپنا سسٹم ان کا چل رہا ہے.
اچھا، اور اسی طرح بہت سارے جو خواتین ہیں بیچاری، ان کا آج تک وہ درج ہی نہیں ہو سکی جن کو اصل ضرورت ہے، وہ آج بھی دھکے کھا رہی ہیں. یقین کریں، مطلب ہم لوگ تو آئے دن اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. صاحب ادھر تھے اور باہر لوگوں کا راستہ کے آٹا دینے کے لیے یا راشن دینے آئے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کتنی کالز آئی تھیں. ہاں بالکل. لیکن یہ ہے کہ ان سب کو میں نے کہیں نہ کہیں سے راشن پہنچوا دیا. اچھا، اس دن ہمیں واقعی کچھ تو ہم نے لائیو کالز لیں اور کچھ اس طرح کی کالز تھیں جو ہم نے جو ہے وہ اسٹوڈیو میں ہمارے جو ہے وہ ہم نے یہ تھا کہ ہاں سن رہے تھے، اور وہ ظاہر سی بات ہم نے اپنے پروگرام کو بھی لے کے چلنا تھا. تو وہ اتنے سارے لوگ، اتنی کالز تھیں، تقریباً میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ اتنی کالز آ رہی ہیں، لوگ راشن کے لیے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ 22 کروڑ ہماری آبادی ہے جس میں سے 14 کروڑ پنجاب میں رہتی ہے. 14 کروڑ کو تو ایک پالیسی اس طرح کی نہیں دی جا سکتی کہ ایک ایک بندہ اس کے اندر پھر کور ہو جائے. سم واٹ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی پیچھے ہزار طرح کے فیکٹرز کو سوچ کے پھر پالیسی بنا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، وہی بات ہے کہ اتنے کم جو ہمارے مشکل حالات چل رہے ہیں ان میں بھی تمام چیزوں کو مینج کرنا جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. ریلیف دے رہی ہے، یہ بھی ایک ان کے لیے میں کہوں گا کہ ان کی وہ ہمت ہے کہ وہ ابھی بھی ریلیف دینے کا سوچ رہے ہیں جو ملک کے اکانومک کنڈیشن ہے. بالکل جی، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم عمران سے یہ بھی جانتے ہیں اس ٹائم عدالتوں کی کیا صورتحال ہے، کیسز کی کیا صورتحال چل رہی ہے، ججز کی تعداد میں کوئی اضافہ بھی ہوا ہے یا وہیں کے وہیں ہیں ابھی تک؟ ابھی سلسلہ وہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں لاہور سے، انہوں نے زبردست 2 پٹیشنز جو کی ہیں اور میں بھی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک، جب بھی تبادلہ ہوتا ہے یا چیف جسٹس چینج ہوتا ہے تو جو نیا چیف جسٹس آتا ہے وہ سارے ججز کے اور پورے عملے کے تبادلے کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابی صاحب ایک CSP آفیسر ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا تبادلہ ہوگا، وہاں رہنا، وہاں بچوں کی سٹڈی، وہاں اتنے معاملات ہوتے ہیں. تو میں پرسنلی بھی سمجھتا ہوں کہ جس کا تبادلہ ایک جگہ پہ ہو، جب تک اس کے اوپر بہت بڑا ایلیگیشن یا کوئی ایشوز اس طرح یا اس کا پرسنل جو ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اگر وہ خود چاہ رہا ہو تو تبادلہ کریں. نہیں تو 3 4 5 سال کی پالیسی ہو تاکہ جو بچے وہاں اچھے انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ ہو اور اسکولوں میں جا سکیں. اور بڑے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس شعبے میں جس پیشے میں کوئی بھی افسر بیٹھا ہے تو تنخواہیں اور ان کے مرات اور ان کو دیکھتے ہوئے بھی وہ نہیں اس میں گزر بسر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک، میں خراج تحسین پیش کروں گا یہ پٹیشن جو دائر کی ہے کہ نئی کوئی پالیسی، جوڈیشل پالیسی بنائی جائے جس میں، کیونکہ جو ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے چیف جسٹس کا وہ تبادلے کر دے. جانے والا مرضی سے کر جاتا ہے، آنے والا پھر ساروں کے کر دیتا ہوتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے 4 3 مہینے میں جو جج ہمارے پاس، آپ نے پوچھا کیا عدالتوں کی صورتحال ہے، آئے تھے ان کے تبادلے ہو گئے اور کسی کو پنڈی، کسی کو رجحان، کوئی کہیں. ایک تو وہ درخواست پہنچ گئی ہے کہ وہاں پہ جو ہے کوئی پالیسی بنائی جائے ایسے تبادلے کسی کی ایک بندے کی وش پہ نہ ہو، کوئی کمیٹی ہو پورا وہ سیاق و سباق دیکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ثوابدیدی اختیارات میں کہ پروموشن کا جس کو چاہا پروموٹ کر دیا، جس کو چاہا، ایک یہ بھی وہ سلسلہ چل رہا تھا. اور ججز کی تعیناتی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کوئی ابھی بھی جو وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. وہ پسند کے گروپ اور پسند کے بندوں کو جو ہے وہ زیادہ ہائی کورٹ کے ججز بن جاتے ہیں. اس میں بھی میرٹ ہونا چاہیے. دیکھیں ایک CSP آفیسر CSS کرتا ہے اور پورا وہ پیپر دے کے، آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور آپ کا نام جج کے لیے آ جاتا ہے. تو اس میں بھی کرائٹیریا ان کا ہے کہ اتنی آپ کی ججمنٹس اپرووڈ ہوں، یہ وہ تو تقریباً بہت زیادہ وکلا اس پہ اہل ہوتے ہیں. لیکن پسند والا بندہ ہی جسٹس جا کے بنتا ہے. ہائی کورٹ کا جج بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں پالیسی میں ترمیم امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرٹ پہ اور ذہین جو زیادہ قابل ہو، زیادہ ذہین ہو، ان کو جانا چاہیے. ایک دوسرا آپ نے کہا عدالتوں میں کیسز کے حوالے سے اس وقت اپیلیٹ ٹریبیونل جو ادھر الیکشن ٹریبیونل بنا تھا ہائی کورٹ کے جج ہیں جیسے سردار سرفراز ڈوگر صاحب، وہ اب اپیلیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں. جو جنرل انتخابات ہوئے تھے جن میں جو لوگ ہارے تھے، تقریباً 50 لوگ ہیں اس وقت جو الیکشن ہارے تھے، انہوں نے اپیلیں کر رکھی ہوئی ہیں. اور الیکشن ٹریبیونل میں جو یہ کیسز ہیں، کل بھی وہ مہربانو قریشی تھیں
ان کا کیس لگا ہوا تھا. اس سے پہلے تیمور مہے کا تھا, اجاز گڈان تھے, یہ مختلف جو میں بتا رہا ہوں, ارشاد سیال تھے, اختر ملک, ان کی اپیلیں ساروں کی جو ہے وہ پینڈنگ ہے, ابھی چل رہی ہیں, ان کے فیصلے آنے ہیں. ہائی کورٹ میں اہم جو کیسز کی ہم بات کریں تو وہ الیکشن ٹریبیونل اس وقت بڑھایا ہے کہ کسی بھی علاقے کا جیتا ہوا فارم 45 47 کی جو گیم چلی تھی کہ اس میں بڑے وہ تحفظات تھے امیدواروں کو کہ ہم یہ 47 فارم چینج ہوئے ہیں, 45 چینج ہوئے ہیں یا ان کو مل نہیں رہے. اچھا, ابھی ہم بریک میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فارم والا ہے نا, یہ 45 اور 47 والا, یہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا, اب ہم فارمز کی طرف جو ہے وہ اسی لیکن یہ شعور ہے, میں سمجھتا ہوں لوگوں کو 45 کا بھی پتہ نہیں تھا کہ فارم 45, اب تو 47 49 کا بھی پتہ چل گیا ہے. اور ایون کہ کل میں نے ادھر ضمنی انتخابات ہیں 148 میں, اور چلو اس ٹاپک پہ ہم بات نہیں کریں گے, بتا میں ضرور دیتا ہوں کہ محمد سیف صاحب ہیں اس میں ریٹرننگ آفیسر ہیں, اور جو ہے انہوں نے فارم 33 کل جاری کیا, اور میں پہلی مرتبہ میں بھی سن رہا تھا کہ فارم 33 یہ ہوتا ہے کہ آپ سمبلز لوگوں کو جو امیدوار ہیں ان کو نشانات جو ہیں وہ دے دیتے ہیں. تو یہ فارمز کی جو وہ تھا لوگوں کو نیلم تھا, تو اس کا مطلب ہے پازیٹیوٹی ہے کہ اب شعور آ رہا ہے. فارم 32 کا ہے, 33 کا ہے, 49 تک آپ جاتے رہیں کہ فارم 42 کیا ہے, 40 کیسے تیاری ہوتی ہے, کون سے, یہ پورا پروسیس. تو یہ جب تک عام بندے کو پتہ نہیں چلے گا تب تک ان کو وہ اپنے حقوق لے ہی نہیں سکتے, امیدواروں کو ہی نہیں پتہ ہوتا تھا. اچھا, یہ بڑا ضروری بھی ہے نا کہ اس حوالے سے تمام لوگوں کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے, اور پھر تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بات آتی ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے, ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ہم موسم کی بات کر رہے تھے کہ موسم چینج ہو رہا ہے, تو ڈینگی بھی جو ہے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا, ڈینگی کی صورتحال جو اب چل رہی ہے, ضلع انتظامیہ جو ہے وہ کس طریقے سے اقدامات کر رہی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. جی اسما, بالکل جیسے کہ اس وقت آپ نے کہا کہ ملتان کا موسم بڑا پلیزنٹ ہے, تو جب آپ پلیزنٹ بول رہی تھی تو آپ کا جو ہے نا وہ ایک چہرہ بھی جو ہے نا بڑا پلیزنٹ سی فیلنگ دے رہا تھا, اور یہاں کا ماحول ہی بڑا پلیزنٹ سا تھا. لیکن یہ پلیزنٹ ماحول جو ہے نا ہمارے لیے سر درد ہے, کیونکہ اس پلیزنٹ ماحول میں جو ہے نا وہ ڈینگی کے مچھر نے اپنے انڈے دینے ہیں, اور اس نے ان کے بچے جو ہیں وہ لائک دیز آر دی آئیڈیل کنڈیشنز جس میں جو ہے نا ایڈیس ایجپٹس جسے ہم ڈینگی کا مچھر کہتے ہیں وہ پنپتا ہے. اور لوگ تو یہ کہتے ہیں ساون آیا بہار آئی, چلو باہر نکل کے انجوائے کرتے ہیں. ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کل صبح جا کے ہمیں کہاں پہ جو ہے نا پانی کا جوڑ ملیں گے, پانی کھڑا ہوگا, اس کو ہٹانا ہے, وہاں سے صاف کرنا ہے. یہ سب سے بڑا ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے, کیونکہ ہماری جس طرح روڈز کا حال ہے, اور پھر ہمارے یہاں صفائی کے حوالے سے انتظامات ہیں. اچھا اسما, یہاں پہ میں تھوڑا ایجوکیٹ کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے عوام کو بھی, کہ دیکھیں دو طرح کے ہمارے اسپاٹس ہوتے ہیں, ایک آؤٹ ڈور اسپاٹس ہوتے ہیں, ایک انڈور اسپاٹس ہوتے ہیں. اب آؤٹ ڈور جو ہے نا وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نظر میں ہوتی ہیں, ہمارے پاس میپڈ ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آؤٹ ڈور اسپاٹس ہیں, ہم نے یہ ہر حال میں چیک کرنے, کوئی بھی بارش ہو یا جب بھی ڈینگی کا سیزن آنے والا ہوتا ہے, جب ڈینگی پہ پھلتا پھولتا ہے, ہم ان کی جو ہے نا وہ انسپیکشنز وغیرہ ہر چیز کر لیتے ہیں. دا پرابلم لائز ان دی انڈور, کیونکہ انڈور جو ہے نا وہ ہاؤس ہولڈ ٹو ہاؤس ہولڈ ویری کرتا ہے. لائک سپوز لاسٹ ویک آئی وینٹ ٹو, یہی پیچھے محلے میں ہی تھا نواز شہر کے پاس, وہ محلے کی گلیوں میں اندر گئے تو گھر میں ایک بالٹی تھی جو پتہ نہیں کس دراز سے بھری پڑی رہ گئی تھی ان سے, اور اس کے اندر پازیٹیو ڈینگی لاروا موجود تھا. اب یہاں پہ آ کے جو ہے نا آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں کہ یار گھر میں فیمیلز ہیں, بچے ہیں, گھر والے ہیں, احتیاط بڑی ضروری ہے, کیونکہ اس کے بارے میں بہت عرصے سے ڈینگی جو ہے کیا پنشمنٹ کریں. صحیح, بہت شکریہ سیف, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس پہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ڈسکس کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی عمران آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ جو سب سے پہلے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی شہناز بانو صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ اسکول سیکنڈری اسکول آف اسپیشل ایجوکیشن فار فزیکلی ڈس ایبلڈ چلڈرن ملتان. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر اشرف جاوید ملک صاحب, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ساری اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو.
اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم شہناز سے تو اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے. اس ٹائم گورنمنٹ جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے, پیرنٹس کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے, کیا آیا حکومت جو ہے وہ اس طریقے سے بچوں کے لیے کام کر رہی ہے, ریلیف دے رہی ہے, جو ڈسیبلڈ بچے ہیں ان کو کیا کیا مشکلات ہیں, کیا پریشانی ہیں, بکس کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کیا مسائل ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم شہناز سے ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے ماحولیات اور ماحولیاتی آلودگی اور اس کا سد باب پہ بات کریں گے کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ آلودگی بڑھ رہی ہے, ماحول کو جو ہے وہ کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے, آلودگی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو جس طریقے سے ہم اپنے ماحول کی بات کر رہے ہیں, موسم کی بات کر رہے ہیں, تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. ٹوڈیز ویدر, حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسما ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ رات سے ہی ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اگر ابھی کی بات کریں تو اس وقت بھی ملتان شہر میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ایک جانب سرد ہوا چلنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے, دوسری جانب ملتان شہر میں اس وقت سورج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. لیکن گزشتہ رات جو موسم تھا وہ اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے ملتان شہر کا شدید سردیوں کا موسم ہوتا ہے یا سردیاں آ رہی ہوتی ہیں, جس طرح سے سیم اسی طرح کا موسم تھا. تو گزشتہ کئی دنوں سے درجہ حرارت جو ہے وہ بھی قدرے کمپیریٹیولی کم دیکھنے میں آیا ہے, جو کہ گزشتہ رات کو ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر کا 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے بہتر ہے گزشتہ دنوں کی نسبت, جو کہ آج 70% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آسمان آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی نہایت خوشگوار اور شاندار ہے, جو کہ صرف اور صرف 56 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کے سٹینڈنگ کو دیکھیں تو آج ملتان 6 نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج دن بھر ملتان شہر میں اسی طرح سے ٹھنڈی ہوا چلتی رہے گی. موسم بھی جزوی طور پر ابر آلود رہے گا, بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. شام میں ہلکی بوندا باندی کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. اور مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جو ہے, جو رفتار جو ہے اس میں نمایاں حد تک اضافہ دیکھنے کو آئے گا. اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی ملتان شہر میں ہوا کی رفتار 24 سے 26 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے, اور شام کے اوقات میں تقریباً 34 سے 38 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 روز گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا, لیکن 3 اور 4 مئی کو ملتان شہر میں بارشوں کا ایک نیا سپیل بھی داخل ہو رہا ہے, جس کے باعث جو موسم ہے وہ قدرے بہتر دیکھنے کو آئے گا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت میں واضح حد تک اضافہ دیکھنے کو آئے گا. ہیٹ سٹروک اور ہیٹ ویو کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی 3-4 روز ملتان شہر میں درجہ حرارت میں نمایاں حد تک کمی دیکھنے کو آئے گی, اور اس کے بعد سے گرمیوں کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا. آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. موسم قدرے بہتر رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شام کے اوقات میں بارش بھی متوقع ہے. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ہی ہم شہناز سے جانتے ہیں آپ کی جرنی کے حوالے سے بھی جانیں گے, کیونکہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو اسپیشل طریقے سے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور ان کو پڑھانا, ان کا خیال رکھنا, وہ ایک میں کہتی ہوں بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے, اسپیشلی ٹیچر کے لیے. پیرنٹس کے لیے بھی جس طریقے سے پیرنٹس سفر کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ٹیچر بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ساتھ لے کر چل رہی ہوتی. تو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, اسپیشل بچے جو ہے نا ماں باپ کے لیے تو چیلنج ہے ہی. چیلنج تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کی کوئی بھی چیز بیکار تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہم جتنے بھی ٹیچرز ہمارے پاس آتے ہیں وہ سارے اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیں اسپیشل ایجوکیشن کی ہوئی ہوتی ہے, جس میں تمام ان کو کیٹیگریز کے بچے, ہمارے پاس 5 کیٹیگریز کے بچے ہوتے ہیں. ڈیف اینڈ ڈم ہوتے ہیں, فزیکلی ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں, ویژولی امپیئرڈ ہوتے ہیں, صحیح, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سلو لرنر ہوتے ہیں. تو یہ 5 کیٹیگریز کے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں. جو جس کیٹیگری کو میں ڈیل کر رہی ہوں وہ ہے فزیکلی ڈسیبلڈ چلڈرن. ٹھیک ہے. تو فزیکل ڈسیبلڈ چلڈرن ویسے عام طور پہ تو یہ دیکھنے میں جو نا بالکل نارمل لگتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک جب بندہ آپ کو بخار بھی ہوتا ہے تو آپ میں ایک سائیکولوجیکلی اور ایک جذباتی طور پہ چینجز آتے ہیں. تو ظاہر یہ بچے تو پھر ریگولرلی ایک اپنے کسی نہ کسی عضو سے محروم ہوتے ہیں, کسی نہ کسی ایبلٹی سے محروم ہوتے ہیں, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کے
ایک ہاتھ کا مسئلہ ہے, کسی کے مختلف مسائل ہیں, مختلف مسائل ہوتے ہیں, بالکل ایسے تو وہ ظاہر ان میں وہ سائیکولوجیکل پرابلم بھی آ جاتے ہیں, ان کے جذباتی مسائل بھی آ جاتے ہیں, پھر وہ ان کو معاشرے میں بھی ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, یہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے نا, مطلب اپنے اس بچے کی تربیت کرنی ہے تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی سب سے تمام چیزوں سے مراحل سے گزر کر اس کا جو ہے نا آپ نے اس کو تعمیر کرنا ہے, یہ ٹیچر کا ہی کام ہوتا ہے. سب سے جو مین ٹاسک ہمارا جو سب سے زیادہ مشکل آتی ہے وہ ہے ایکسیپٹنس, کہ بچہ اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کر لے, بالکل اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ یہ ایک میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی چیز رکھی ہے, یہ مطلب میرے ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتری ہوگی اس میں, بالکل, تو میں نے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے. ہمارے ساتھ جو ہمارے انفارچونیٹلی جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے جو ہمارے بچوں کا ہے کہ والدین ان کے علاج میں ہی لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے بچے نارمل ہو جائیں. تو وہ پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ اپنے بچوں کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ یار یہ باقی بچوں کی طرح نارمل لائف گزارے اور کھیلے کودے, تو یہ پیرنٹس کے لیے بھی بڑا جذباتی ہے. بہت بڑی مطلب ایکسیپٹنس جب آ جائے گی نا پیرنٹ کے, ہمارے بچے نے ایسے ہی رہنا ہے, اسی کے ساتھ ہم نے اس کو گرو کرنا ہے, تو وہ اس کی ٹائم پہ پھر اس کی تربیت بھی کرے گا, تعلیم پہ بھی فوکس کرے گا, سب کچھ کرے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ 10-12 سال جو ہے ڈاکٹروں کے چکر لگائے, عطائیوں کے چکر لگائے, پیروں کے چکر لگانے میں لگا دیتے ہیں. جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر ان کو خیال آتا ہے کہ ان کی کوئی اسکولنگ ہونی چاہیے. تب تک وہ جو گولڈن بچے کا پیریڈ ہوتا ہے نا ایجوکیشن کا, وہ گزر چکا ہوتا ہے. اب جو پیرنٹس ہیں مطلب ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو اس چیز کی اویئرنیس ہوتی ہے, وہ 5-6 سال کی عمر میں ہمارے پاس بچے کو لے آتے ہیں. میڈیکل فیسلٹیز ان کی ساری زندگی چلتی ہی رہتی ہیں, لیکن اگر آپ اس کو 5-6 سال کی عمر میں آپ بچہ ایجوکیشن میں آ جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو بچے نے سروائیو کرنا ہے, اس کی جو سروائیول پاور ہوگی اس کی بڑھے گی. بچے نے سروائیو کرنا ہے تو اس نے کہیں آنا جانا ہے, وہ ایجوکیشن کے بغیر تو ناممکن ہے. تو ارلی انٹرونشن ہو جائے گی تو بچہ کچھ نہ کچھ جلدی سیکھ جائے گا نسبت اس بچے کے جو 13 سال کی عمر میں ہمارے پاس سے آ رہا ہے. بالکل ہی بڑا اچھا. ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو ایجوکیشن حاصل کرنا سب کا ہی میں کہتی ہوں حق ہے, سب کا حق ہے, ان بچوں کا زیادہ ہے. بالکل ایسے, کیونکہ عام بچے دیکھیں نا محنت مزدوری کر لیں گے, کہیں نہ کہیں اپنا کر لیں گے, ہو جاتے ہیں, لیکن ان بچوں کے لیے تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ان کو موومنٹ کے لیے, ان کو ہر پوائنٹ پہ. صحیح. تو بچے پھر کوآپریٹو ہوتے ہیں, شروع میں تو مسئلہ کرتے ہیں, لیکن ایسا جب ان کو ایک اچھا ماحول ملتا ہے, لونگ انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے, ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں, تو ہو جاتے ہیں ایڈجسٹ. اچھا, ٹیچر کو بھی بڑا پیشنس چاہیے ہوتا ہے نا اس کے لیے, بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے. آپ کا رویہ, آپ کی ظاہر سے انسان ہے, غصہ آ سکتا ہے, یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ریئیکشن نہیں ہوتا. تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ بہت آپ گھر کی بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, انسان کہیں نہ کہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے بچوں کے ساتھ جاتا ہے, یہ بھی ٹیچرز کا بڑا کتھارسس ہو جاتا ہے ان بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. اور پھر غصہ آتا ہے آپ کو, یا آپ آتا ہے لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے. میرے بچے ہیں, بچوں کے ساتھ بندہ کیا کہے, اپنے گھر کے پرابلمس بھی چاری ہوتی ہیں, لیکن جب ہم اسکول کی باؤنڈری میں انٹر ہوتے ہیں نا, ہم اپنے گھر کے جو پرابلمس ہیں نا ان کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں. پھر ہمارا فوکس ہمارا اسکول ہوتا ہے, ہمارا بچہ ہوتا ہے, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے فلاں بچے نے آج مجھے تنگ کرنا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس بچے کے نیچر کا, ہمیں آلریڈی ماں باپ جانتے ہیں, ٹیچر جانتی ہے, اندازہ ہمیں ہو چکا ہوتا ہے کہ اس بچے نے مجھے کہاں کا چیلنج دینا ہے, تو ہم مینٹلی طور پر آلریڈی پریپیئر ہو کے آتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی, آپ سے مزید بھی جانتے ہیں اسپیشل بچوں کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم پروفیسر صاحب سے جانتے ہیں اس ٹائم جس طریقے سے. اچھا, کل میں ایک نیوز بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے ایجوکیشن کے اوپر اب فل انہوں نے بھی کمر جو ہے نا وہ اپنی کس لی ہے کہ ایجوکیشن کو عام کرنا ہے اور ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں نا, پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. دیکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا اسٹیپ ہے تمام ٹیچرز کے لیے؟ بہت اچھا ہے, لیکن اس میں کچھ ابھی کمی ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ انہوں نے کچھ 6500 لوگ کنٹریکٹ پہ بھرتی کیے 2002 میں, 2005 میں, 9 میں اور 2012 میں. ہوا یہ ہے کہ ان کو انہوں نے شروع میں جو انیشیل پے تھی اس میں پے پروٹیکشن دی تھی, کچھ انکریمنٹس دے کر. 13 میں انہوں نے وہ واپس کر لی. بہت زیادہ معاشی نقصان ہوا ان لوگوں کا, اور آپ دیکھیں کہ لاکھوں روپے ہر ایک استاد کو جو ہے اس کی تنخواہ سے کاٹ لیے گئے, کم ہو گئی ان کی پے. اور اوورآل اس وقت جو وہ لوگ تنخواہ لے رہے تھے 12 سے 15,000 20,000 ان کی تنخواہیں کم ہوئی. تو یہ غیر قانونی تھا. اس کے حوالے سے کورٹ میں ہم لوگ گئے, جو بھی ٹیچرز تھے,
اپنے مطالبات کے حق میں دھرنے بھی دیے، یونین نے بھی بہت بڑا کام کیا، ایسوسیشن ہے جو ہماری PPLA کی. تو گورنمنٹ نے اس وقت گورنمنٹ نے یہ سارے مطالبات تسلیم کیے. ہمایوں سرفراز صاحب تھے وزیر اس وقت تعلیم کے، انہوں نے ریٹن جو ایک ایگریمنٹ ہے وہ کیا کہ جلد انشاءاللہ اس پہ ہم کام کرتے ہیں، اور وہ منظوری بھی ہو گئی، جتنے بھی پیسے تھے ہم آپ کو دیں گے. اب ہوا یہ کہ حکومت تبدیل ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو کہ توں ہیں مسائل. اب اس سے یہ ہے کہ 2015 میں جو لوگ آئے ہیں وہ پروٹیکشن کے ساتھ ہیں، ریگولر جاب. پچھلے لوگوں کی 7 سال 6 سال 4 سال 2 سال جو سروس ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوئی. صحیح. اب اس طرح سے آپ دیکھیں کہ 6,500 جو پروفیسرز ہیں، اوورال 22,000 پروفیسرز ہیں پنجاب میں، تو وہ دل جمعی کے ساتھ کام نہیں کر پائیں گے. سب سے ایک مایوسی ہے، ایک اداسی ہے ان کے اندر، ان کی فیملیز کے حوالے سے. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو میں ایک سمجھ لیں کہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس پر توجہ دیں، اس مسئلے کو حل کریں. اگلی بات یہ ہے کہ تعلیم پہ جو فوکس ہے، ابھی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ 60 سال پیچھے ہے پاکستانی جو تعلیمی نظام ہے. اس کو مزید اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ریسرچ میں آگے جانا ہوگا. ڈاکٹریٹ تک کی جو ہماری ڈگریز ہیں وہاں پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اور اکنامکس کے حوالے سے بھی، جو مزید ڈیٹا سائنس ہے اس کے حوالے سے بھی کام کی ابھی ضرورت ہے. کہ نئی ڈگریاں متعارف ہو رہی ہیں، لیکن وہ ڈگریز جو اپ گریڈڈ ڈگریز ہیں یورپ میں، پاکستان میں انہیں لانے کی ضرورت ہے کہ یہاں وہ تعلیم ہو تو یہاں کا جو نوجوان ہے باہر پڑھنے کے لیے نہ جائے. اچھا، یہ بڑا ظاہر سی بات ہے، ہم اپنی ایجوکیشن کو لے کے جتنے ہمارے مسائل ہیں، ہم تعلیمی معیار کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہمارا تعلیمی معیار کیسا ہونا چاہیے. پھر جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے مسائل بھی اب بہت زیادہ ہیں. مطلب سائیکولوجیکلی بھی ہم دیکھیں تو ہمارے بچوں کے اوپر ایک پریشر ہے. اچھا، ہم بات اکثر کرتے ہیں، اس پہ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ نمبرنگ کی دوڑ ہے، مارکس کے ہم نے دیکھا ہے، ڈگری بس لے لو، یہ نہیں پتا کہ آگے کرنا کیا ہے. تخلیقی سطح پہ بچہ مر رہا ہے اور وہاں تربیت جو ہے رٹایا ایک سسٹم ہے، اس کو ہم لے کے جائیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے تعلیمی معیار پر اور بچوں کے فیوچر کے حوالے سے. جی، میں آپ سے بات کر رہی تھی، اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہیں آپ. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کوئی نیا سوال کریں گے اس ہٹ کے. تو دیکھیں، بچے ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں ایک تو فیسز کی ہم بات کریں، فیسز بہت کم ہے. اب دیکھیں جو ڈگریز یونیورسٹیز میں بہت مہنگی ہیں، 35-40 ہزار پر سیمیسٹر ہے، تو ہمارے ہاں وہی ڈگری 7,000 سے 10,000 پر سیمیسٹر ہے. بہت زیادہ مہنگی ہے تو 15,000 روپے پر سیمیسٹر ہے. بچوں پر فوکس ہے ہمارے ہاں. اب الحمدللہ MPhil PhD سٹاف موجود ہے ٹیچرز کا، تو کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں. لیکن اگر ہم BS کی بات کریں تو ہمارے گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں وہاں یونیورسٹی طرز پر ہفتہ کی چھٹی ہونا چاہیے، لیکن یہاں وہ نہیں ہے. اس طرح سے ہمارا کوئی امتحانی نظام ہے، اس میں بھی مسائل درپیش ہیں گورنمنٹ کالجز کے اساتذہ کو، کہ جو امتحان کی کاپیز ہوتی ہیں، آنسر بکس ہوتی ہیں، ان کو چیک کرنے کا جو نظام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا اپنا اس پہ کنٹرول ہو، فائنل ایگزام بھی. اچھا، پھر نصاب کی بھی تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ یکساں نصاب پہ، اور بھی جس طریقے سے آپ کی اسپیشلٹی ایجوکیشن میں ماحولیاتی آلودگی کے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ہمارے نصاب کا جو ہے وہ کس طرح سے حصہ یہ بن سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ورک کیا جائے؟ دیکھیں، ماحولیاتی آلودگی کی آپ بات کر رہے ہیں. موجودہ یہ جو دور ہے بہت اہم موضوع ہے. یہ ایک تو سائنسی حوالے سے ہے. اگر ہم اسے سائنسی حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ویسٹ مینجمنٹ کو فعال بنا کر ریسائکلنگ کے عمل کو تیز کر سکتے ہیں. پلاسٹک کو ریسائیکل کر سکتے ہیں، اس سے ہم سڑکیں بنا سکتے ہیں. فارن کنٹریز میں پلاسٹک کو ریسائیکل کر کے روڈز بنائے جا رہے ہیں، گھر بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کوڑا کرکٹ ہے، گاربیج سسٹم ہے، اس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم اس پہ ورک کریں تو ہم بہتر نتائج اس کے سامنے آ سکتے ہیں سائنسی حوالے سے. اچھا، درختوں کی بات کرتے ہیں. اگر ہم بیولوجیکل جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس میں ہم بہت زیادہ درخت اگائیں، جنگلات میں ہم اضافہ کریں. کسی بھی ملک کی جو فضا ہے اسے بہتر بنانے کے لیے آب و ہوا 25% جنگلات ہونے چاہیے. تو ہمارے ہاں جنگلات جو ہے بہت کم ہے، اس حوالے سے کوئی 12 سے 15% رقبے پر جنگلات ہیں. تو اس کو جب ہم بڑھائیں گے تو موسم ہمارے اچھے ہوں گے. یہ جو ہم کلائمیٹ چینج کا سامنا کر رہے ہیں، جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ فلیکچویٹ ہو رہے ہیں موسم، کبھی ژالہ باری شروع ہو جاتی ہے، کبھی موسم اچانک گرم ہو جاتا ہے، کبھی سرد ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کی مداخلت ہے ہمارے ماحول کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارا جو فطرت کا نظام ہے وہ کہیں گڑبڑ ہو رہا ہے. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں انحصار کرنا ہوگا، ٹیکنالوجی کو ہم تبدیل کریں، سولر ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈ کریں زیادہ، اور ہماری جو گاڑیاں ہیں ان کو ہم سولر پر لے آئیں، تمام جتنی بھی گاڑیاں ہیں. تو پیٹرول پمپس کو ہمیں آج سے 10 سال پہلے لائسنس دینا بند کر دینا چاہیے تھا، سولر ٹیکنالوجی کو فروغ دینا چاہیے تھا. لیکن ابھی تک ہم پیٹرول پمپس کو بھی لائسنس جاری کر رہے ہیں، اور پیٹرول دھڑا دھڑ جس طرح سے چل رہا ہے اس کی وجہ سے ایک تو انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول بڑھتا ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اشیاء کی. اس پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا جب یہ الیکٹریسٹی کا ہم استعمال کریں گے الیکٹرک گاڑیوں پہ. یہ تو سیاسی سیٹ اپ ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو جواب دیا. دوسرا ہے نصاب کے اندر ہم جو چیز لے کر آ سکتے ہیں وہ ماحولیاتی تنقید ہے، ماحولیاتی ادب ہے، ماحولیاتی شاعری ہے جسے ہم ایکو پوئٹری کہتے ہیں. اگر ہم ان مباحث کو، یہ نظری اور عملی مباحث کہلائے جاتے ہیں، ماحولیاتی تنقید میں متعارف کرواتے ہیں اپنے اس میں نصاب میں، تو BS کی سطح پر ہم ماحولیاتی تنقید کو شامل کریں. اور چھوٹا جو نصاب ہے پرائمری کا، اس میں ہم بچوں کو اویئرنیس ان کے لیے بتائیں کہ ماحول ہے کیا، ماحول کی صفائی پر دھیان رکھیں. صفائی جیسے نصف ایمان ہے، پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں، کوڑا کرکٹ کو نہ پھیلائیں. تو یہ شعور ہے بات کی نا، پودے بھی تو ہم نے بہت زیادہ بے تحاشا آج بھی لگا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پودے لگانے میں تو شاید ایک مہم سٹارٹ ہوئی اور آج تک وہ مہم چل رہی ہے. بات یہ کہ ان پودوں کا خیال بھی تو رکھنا ہے نا. تو وہی چیز ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ تو غور کر رہے ہوتے ہیں کہ ماحول کو بہتر کیا جائے، پھر ہم ماحول کو بہتر کر نہیں رہے ہوتے. ہم دونوں کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں. دونوں طرف ہمیں توجہ دینا ہوگی. سائنٹیفک جو میں نے لاجکس بتائی ان پہ بھی ہم توجہ کریں، اور لکھنے پڑھنے کا یہ جو ادبی جو نظام ہے اس میں بھی ہم متعارف کروائیں ان ساری باتوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی شہناز سے بھی جانتے ہیں. شہناز، اسپیشلی ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اسپیشل بچوں کے لیے کیا اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ حکومت اسپیشل ایجوکیشن پہ بہت فوکس ہے حکومت کا. ٹھیک ہے. پہلے بھی فوکس تھا لیکن 2006 کے بعد موسٹلی زیادہ فوکس ہو گیا. اب ہر تحصیل میں، پہلے ضلع لیول پہ سکول ہوتے تھے اسپیشل ایجوکیشن کے، اب تحصیل لیول پہ سکول ہیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پروجیکٹ گورنمنٹ کا ہے کہ وہ یونین کونسل پہ سکول بنائے. اس وقت جو نا ہر تحصیل میں پرائمری اور مڈل سکول موجود ہے. تو اور اس کے علاوہ جو انسینٹیوز ہیں اس میں گورنمنٹ جو ہے نا بچوں کو سال میں 3 یونیفارم دیتی ہے فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے. بکس دیتی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ فری میں ملتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا بچوں کے جو سکول ہیں آپ وزٹ کریں، آپ کو کہیں سے نہیں لگیں گے کہ یہ سکول گورنمنٹ سکول ہے. صحیح. مطلب اتنی موڈیفائڈ بلڈنگ، اتنی خوبصورت بلڈنگ، کلیننیس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ بچے کی ہائیجین ڈسٹرب نہ ہو. بچوں کو جو ہے نا ہم سائیکالوجسٹ ہر سکول میں موجود ہے. صحیح. کہ بچوں کو سائیکالوجیکل جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ سیشن ہوتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں ایک بچوں کو خدا نہ خاصا سائیکالوجیکل پرابلم ہو جائے تو ماں باپ کے ہزاروں لگ جاتے ہیں. بالکل. لیکن یہ ان سکولوں میں یہ فیسلٹی ان کو 6 گھنٹے سکول ہے تو 6 گھنٹے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. جس بچے کو کوئی سائیکالوجیکل پرابلم ہوتا ہے وہ ریفر کر دیا جاتا ہے سائیکالوجسٹ کے پاس، وہ بغیر سیشن لیتی ہے، پھر ان کے پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، بچے کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ایون کہ ان کے دوستوں کے ساتھ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور اس مسئلے کے پہلے ڈائگنوز کیا جاتا ہے پھر اس کے حل کی طرف لایا جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی سہولت ہے. دوسرا جو ہے نا پہ بہت فوکس ہے گورنمنٹ کا. اسپیشل بچوں کے کھیل ہمارے ہوتے ہیں تقریباً سال میں ہمارے، ویسے تو عام طور پہ ایونٹس ہوتے ہی رہتے ہیں
لیکن سال میں ایک ہمارا گالا ہوتا ہے ہر سال، جو کہ اب ہمارا انشاءاللہ یہ مئی میں ہونا ہے لاہور میں. ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو چکا ہے، تو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو بچے جیت چکے ہیں ان کا جو ہے نا اب یہ مئی میں ہمارا گالا ہوگا پروونس لیول پہ. اچھا. تو اس میں سارے بچے پارٹیسپیٹ کریں گے. پھر جن بچوں جو جیتتے ہیں ان کو بہت اچھے انعامات دیے جاتے ہیں. ایون کہ اس گالا تک لے کے جانے کی، واپس لے آنے کی رسپانسبلٹی بھی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اچھا صحیح. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ والدین اگر ولنگ ہو جاتے ہیں اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے خالی تیار بھی ہو جاتے ہیں نا، تو باقی آگے سارا گورنمنٹ کام کر رہی ہے. صحیح. چلیں مزید بھی ان سے جانتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، اسپیشل بچوں کی ظاہر سی بات ہے کیئر بھی اسی طریقے سے جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ بچوں کے مسائل ویسے کیا دیکھتی ہیں اسپیشلی؟ بچوں کے مسائل جو ہے نا، جو ہمارے پاس بچے ہیں یہ مختلف پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں. عام طور پر جو کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ فزیکلی ڈسیبلڈ چلڈرن، کسی کی ٹانگ نہیں ہوگی، کسی کا بازو نہیں ہوگا، سائیکولوجیکلی بھی وہ نہیں. اس کے علاوہ بھی ان کے بہت مسائل ہوتے ہیں. اکثر بچے جو بیمار رہتے ہیں کیونکہ یہ فزیکلی ویک ہوتے ہیں. ہائیجینک کا پرابلم ہوتا ہے. ظاہر یہ خود سے اپنا واش روم وغیرہ کے بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں. جو ویل چیئر ہولڈر بچے ہیں، تو اسکول میں تو ہم لوگوں کے گورنمنٹ نے آیا رکھی ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کہ میل اسٹوڈنٹس کے لیے اٹینڈنٹ ہے اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے آیا ہوتی ہے جو ان کو واش روم تک لے جاتی ہے. ان کے واش کرنا بھی پڑ جائے تو وہ بھی کر دیتی ہیں. تو ہائیجین کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا پرابلم ہم فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غذائی قلت کہہ لیں یا ان بچوں کا انٹرسٹ کہہ لیں یا ان کے ماحول کا کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے بیمار زیادہ رہتے ہیں. کیونکہ ایک بچہ جو عام بچہ ہے وہ گلی میں جاتا ہے، کھیلتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی مطلب اسکول میں جتنی ہو گئی، باقی جو گھر میں ہوتی ہے اتنی ہوتی نہیں ہے. تو یہ بچے نا ان کا امیون سسٹم باقی بچوں کی نسبت ویک ہوتا ہے. تو تھوڑا سا مطلب ماحول میں تبدیلی آئی، خوراک میں تبدیلی آئی تو بیمار ہو جاتے ہیں. تو ایبسینس ان کی کافی زیادہ رہتی ہے. یعنی کبھی بچہ ہفتہ نہ آیا، ٹھیک ہے، کبھی مہینہ نہ آیا. تو پڑھائی میں ٹھیک ہوتے ہیں؟ پڑھائی بظاہر جب وہ بچوں کی ایبسینس ہوگی تو پڑھائی بھی پھر ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن جو بچے مطلب نہیں ہوتے ہیں ان کا والدین بھی ان پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں اور بچہ خود بھی ویلنگ ہوتا ہے تو ان بچے پہ بھی مسائل کم ہوتے ہیں. اچھا. موسٹلی جو آتے ہیں نا تھوڑا رورل ایریا سے جو بچے آتے ہیں نا ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے. پیرنٹس کوآپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ پیرنٹس کم کرتے ہیں. کچھ والدین ہیں جو بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. اچھا. کچھ والدین کہتے ہیں بس اسکول چلا گیا اتنا کافی ہے کہ بچے کی آؤٹنگ ہو جائے. وہ جسٹ ان کو نا صرف آؤٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں. کچھ ذہنی طور پہ بس ٹھیک ہے تھوڑا چلو جو نا بچہ سارا دن جو گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، چلو تھوڑا سا ماحول تبدیل ہو جائے. کچھ ایسے پیرنٹس بھی ہیں. کچھ پیرنٹس ہیں جو بہت ویجیلنٹ ہیں، وہ مطلب ان کو ہوم ورک بھی کرواتے ہیں، ٹائم پہ لے آنا، ٹائم پہ چھوڑ جانا. صحیح. ہر قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں، تو ہر قسم کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان بچوں کو جب اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت سے محروم کر رہا ہوتا ہے تو باقی دیگر صلاحیات ان کے پاس موجود ہوتی ہیں جن کو وہ استعمال کر کے بہت ایک اچھے شہری بھی بن سکتے ہیں، اپنے ماحول کے ارد گرد اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں تربیت، بہترین تربیت ہو جائے اور ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو تمام چیزیں مل جائیں تو وہ بچہ جو ہے آپ کا بالکل نارمل لائف گزار سکتا ہے. اچھا، بہت سارے ہمارے پاس بھی ایسے گیسٹ آتے ہیں جنہوں نے اپنی ویکنس کو جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو لے کر انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یار یہ ہماری کمزوری ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. بالکل. اور وہی چیز ان کو آگے لے کر ماشاءاللہ بڑے کامیاب ہیں، بڑی اچھی ہیلدی لائف گزار رہے ہیں، بچے بھی ان کے. اور ماشاءاللہ ایک ہمارے پاس گیسٹ آئے تھے، وہ بڑے کرکٹ کے حوالے سے بھی ڈسیبلڈ تھے، ان کی دونوں ٹانگوں کا مسئلہ تھا اور ماشاءاللہ وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا آرٹ میں بھی بڑا اچھا ہے. دیگر ایجوکیشن ماسٹر کر رہے تھے. بالکل. بات سارے ذہن کے ہوتی ہے. ہمارے اسکول کے کافی بچے ہیں جو فارغ ہو کے گئے ہیں اور بہت اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. ہماری ایک بچی ہے قرۃ العین، اس کا نام ہے، یہاں سیشن جج کے پاس جونیئر کلرک کے طور پر کام کر رہی ہے اور اس نے ماسٹر کیا ہے BZU سے. صحیح. اس کے علاوہ نادر ہیں، محمد آصف ہیں. اچھا. بہت اچھے ہمارے اسٹوڈنٹس ہو کے گزری ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے تقریباً 10-15 بچے ایسے ہیں جو نشتر میں بھی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. یعنی نکلتے ہیں، یہ نہیں کہ مطلب اگر فرض کریں ہمارے پاس 100 بچے ہیں تو اس میں سے 30 تو لازماً ہمارے مطلب کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں کہ جو اپنی لائف میں جو ہے نا بہت سیٹلڈ ہیں.
بہت اچھا گزار رہے ہیں. وہی فرسٹ والی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ آپ ایک تو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کی جو بھی آپ کو ہے، آپ کے ساتھ حالات ہیں، جب آپ اس کو ذہنی طور پہ قبول کر لیں گے تو آپ اپنی لائف میں خوش رہنا اور اسی کے مطابق چلنا چیزوں کو لے کر جب آپ اپنی ڈسیبلٹی کو، اپنی کمی کو سر پہ سوار کریں گے تو ظاہر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جب آپ کہیں گے نہیں یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میں ایسے ہی ہوں، جب آپ اس کے مطابق چلیں گے نا پھر آپ اپنی لائف میں بہت آگے جائیں گے. اچھا، رویے سخت ہوتے ہیں، معاشرہ ہمارا ایسا ہے جو ہم یہاں کہیں کہ نہیں جی ہمارا معاشرہ بہت جلدی ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، یا لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، یا آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں جتائیں. بہت اچھے لوگ بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کو بہت تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. تو مطلب دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بات یہ کہ آپ نے اپنی کمزوری کو جو ہے نا وہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اپنی کمزوری کو آپ نے اپنی طاقت بنانا ہے. بالکل ایسے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب سے کہ کس طریقے سے اپنے آپ ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں، کلائمیٹ جو چینج ہے اس میں کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، تو یہ ہم ان سے مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. ملتان کے آج کے تازہ بھاؤ کی بات کی جائے، سبزیاں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی جاری رہنے لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ مارکیٹ میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر بھی برقرار نظر آتی ہے. آج کے تازہ بھاؤ کی بات کریں، سبزیوں میں چائنا لہسن جو ہے وہ مارکیٹ میں کم ہی دستیاب ہے. دیسی لہسن جو ہے وہ مارکیٹ میں مل رہا ہے 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، جبکہ لہسن کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 270 روپے کلو مقرر کی گئی ہے. تھائی لینڈ ادرک 600 روپے فی کلو پر برقرار ہے، جبکہ اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 568 ہے. اس کے ساتھ لیمو بھی استعمال ہونے لگا ہے، مارکیٹ میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، 400 روپے فی کلو تک جو ہے وہ لیمو فروخت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ بھنڈی اس کی قیمت مسلسل کم ہو چکی ہے، سرکاری قیمت 160 ہو گئی ہے، مارکیٹ میں ابھی بھی 320 روپے فی کلو پر برقرار ہے. بھنڈی جو ہے وہ پچھلے 2 مہینوں سے اسی ریٹ سے فروخت ہو رہی ہے. اس کے ساتھ سبز مسالہ جات میں بات کریں تو ٹماٹر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، 120 سے کم ہو کر 60 روپے فی کلو ہو گیا، جبکہ اس کی سرکاری قیمت بھی بہت کم ہو چکی ہے، 38 روپے فی کلو مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن مارکیٹ میں 2 گنا دام جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کے ساتھ پیاز کی سرکاری قیمت 120 پر برقرار ہے اور مارکیٹ کی قیمت بھی 160 روپے کلو پر برقرار ہے. ہری مرچ 120 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے، جبکہ ہری مرچ کے جو سرکاری نرخ ہیں وہ کافی کم ہیں، 70 سے 76 روپے کلو تک مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں اس کے ریٹ بہت زیادہ ہیں. اسی طرح پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں فالسا مارکیٹ میں نیا پھل داخل ہو رہا ہے، مارکیٹ کی قیمت اس کی 800 روپے کلو ہے، جبکہ سرکاری قیمت اس کی 500 روپے کلو تک مقرر کی گئی ہے. اس کے ساتھ سیب کی قیمت وہیں برقرار ہے، سرکاری قیمتیں جو ہیں اس کی کم سے کم 130، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 260 تک بھی مقرر کیے گئے ہیں. مختلف اقسام میں کوالٹی بھی مختلف ہے، دام بھی مختلف نظر آتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں کم سے کم 240، زیادہ سے زیادہ 400 روپے فی کلو تک سیب فروخت ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ کیلے جو ہیں اس کی مارکیٹ کی قیمت 160 روپے درجن ہے، عام ریڈیو پر بھی 160 تک مل رہے ہیں. اس کی سرکاری قیمت میں 2 روپے کا اضافہ ہوا ہے، پہلے 136 سے 138 تک مقرر کیا گیا تھا، لیکن اب 140 روپے فی درجن کے حساب سے کیلے جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے مارکیٹ کے دیگر پھلوں کی بات کریں، جس میں موسمی پھلوں میں تربوز ہے 80 سے 100 روپے فی کلو میں، خربوز ہے 160 روپے فی کلو تک، پپیتا، چیکو، امرود جو ہیں وہ 200 سے 250 روپے فی کلو تک بھی فروخت ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ اگر بات کریں چکن کی قیمت میں کافی کمی ہوئی ہے، پچھلے 2 ہفتوں میں چکن 100 روپے کے قریباً سستا ہوا ہے فی کلو پر. آج چکن جو ہے وہ 525 روپے کلو کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ انڈے جو ہیں ان کی قیمتیں وہیں برقرار نظر آتی ہیں، سردیوں میں کافی مہنگے ہوئے تھے لیکن گرمیوں میں انڈے کی قیمت میں کافی کمی ہوئی ہے. فارمی انڈا جو ہے وہ 221 روپے درجن پر برقرار نظر آتا ہے، لیکن دیسی انڈا ابھی بھی مہنگے داموں مل رہا ہے. ایک انڈا دیسی جو انڈا ہے وہ 40 سے لے کر 50 کے فی انڈا جو ہے وہ مل رہا ہے. تو دیسی انڈے کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن فارمی انڈے کی قیمت میں کافی کمی ہوئی ہے. اسی طرح خاص طور پر وہ سبزیاں، وہ پھل جن کی سرکاری قیمتیں ان دنوں کافی کم ہو چکی ہیں کیونکہ مقامی علاقوں سے فصل دستیاب ہے، لیکن مارکیٹ کی قیمتیں اس کی کم نہیں ہو رہی. عام شہری اس چیز سے پریشان دکھائی دیتے ہیں اور ضلع انتظامیہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ پھل، وہ سبزیاں جن کی سرکاری قیمتیں کافی کم ہو چکی ہیں، جس طرح 38 روپے ٹماٹر ہے، 76 روپے ہری مرچ ہے، یہ کافی کم ہو گئی ہے پہلے سے قیمت. اسی طرح اگر مارکیٹ میں سرکاری قیمتوں کو لاگو کروایا جائے تو عام شہریوں کو خاصا ریلیف مل سکتا ہے. تو شہریوں کا خود ساختہ مہنگائی کو روکنے کا ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے. جی بہت شکریہ جی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پروفیسر صاحب سے ہم جان رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. اچھا کیونکہ آئے دن ہم ریشو بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا شہر بھی، ملتان کی بھی اگر ہم بات کریں تو کبھی کبھی 1 فرسٹ پہ آ رہا ہوتا ہے.
क्या कहेंगे, किस तरीके से कम किया जा सकता है? अच्छा, जिस तरह पौधों की बात कर रहे थे, मजमूई तौर पे किरदार अदा करना होता है। हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी का निज़ाम है वो फाल है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो पहाड़ों पे घर बनाने का रुझान बढ़ गया है। आप देखें इस्लामाबाद में जो नई कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, वहाँ हरियाली कम हो रही है और पहाड़ों को जो है हम आबादियों में ढाल रहे हैं। अब उससे होता यह है कि मौसम जहाँ वहाँ बादल बनने हैं, पहाड़ से जाके हवा ने टकराना है, समुद्री हवा ने, तो वहाँ माहौल हम तब्दील कर रहे हैं, वो माहौल नहीं रहा, कम होता जा रहा है वो पहले वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात अर्बनाइजेशन है। हमारे यहाँ जो शहरी आबादियां हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। अब उनके बढ़ने की वजह से ज़राई रकबे कम हो रहे हैं। ये भी साफ ज़ाहिर है कि हमारी फजा में बदलाव आता है, फ्लक्चुएशन पैदा होती है इन वजूहात की बिना पर। तीसरी जो चीज़ है कि मौसमों को कंट्रोल करने के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है, मसनूई बारिशें बरसाई जाती हैं, इस तरह के कुछ और चीज़ें, तो इससे भी क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये जो सिस्टम है ये बड़ी भी असरात हमने भुगते तो हैं। ये बड़ी ताकतों के पास है ये निज़ाम, तो उनकी मर्जी है कि वो कहीं बारिश बरसा दें, कहीं ओले बरसा दें, तो ये मुमकिन है आज के दौर में। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। आलमी जो मुआहदे होते हैं, आलमी जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं माहौलियाती हवाले से, तो इस पे बात की जा सकती है। इसके अलावा जो फुजला है कारखानों का, उसको ऐसे आप खुलेआम फेंकते हैं, ये जो फैक्ट्री मालकान है, इस वजह से ये होता है। उसके अलावा ये होता है कि जो चिमनियों से जाने वाला जहरीला धुआं है, चाइना एक बड़ा इंडस्ट्रियल मुल्क है, भारत है, तो बड़े जो ममालिक हैं, पाकिस्तान में ये है सिलसिला लेकिन कम है, तो उस वजह से भी माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है, चिमनियों का जहरीला ये तो धुआं है, कारखानों का, फैक्ट्रीज का। अब आते हैं हम कूड़ा क्रिकेट जो बहुत ज्यादा जो हम फेंकते हैं दरियाओं के अंदर, उससे एक तो अभी माहौल हमारा खराब होता है, दूसरा ये होता है कि हयात जो वहाँ पे वो भी बड़ा डिस्टर्ब। जी, आप देखें कि दुनिया में लाखों मिलियन टन रोजाना का जो कचरा है वो समंदर में फेंक दिया जाता है। उससे भी अभी मखलूकात तो जो मर रही हैं मर रही हैं, लेकिन आप देखें कि समुद्री पानी आलूदा हो रहा है। तो उससे ये हो रहा है कि समुद्रों के अंदर पहाड़ियां बन रही हैं। यानी आप देखें अमेरिका, साउथ अमेरिका के पास एक बहुत बड़ी पहाड़ी वजूद में आ चुकी है, वो प्लास्टिक की पहाड़ी है, उसमें सारा ये फुजला और गंद ये सारी चीजें मेल्ट होकर इकट्ठी हो गई हैं। तो इन चीजों पे काबू पाना होगा। इससे ओजोन की जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो रही है, जो तेजाबियत एसिडिटी मौजूद है हमारी फजा के अंदर। तो मजमूई तौर पे हमें पॉलिसीज बनाना होगी कि हम शहरों की सतह पर किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा महकमा माहौलियात इस पर तवज्जो दे तो बेहतरी आ सकती है। अच्छा, वो ये कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी जो है वो हमें पूरी करनी होगी। अक्सर जब हम देखते हैं ना कि बड़ा अफसोस भी होता है कि आप एक तरफ तो कह रहे होते हैं कि हमें अपने घर को साफ रखना है, अब तो आपने बस अपने घर को ही साफ रखना होता है, बाहर आप कहते हैं कि बस ठीक है जो भी चल रहा है चलने दो। एक और बड़ा अलमिया है, आप देखें कि हमारे शहरों के अंदर ये रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा कि सीवरेज का पानी जो शहरों के अंदर से नहरें गुजरती हैं उनके अंदर डालने का रुझान हुआ, और वो बहुत ज्यादा गंदा पानी शहरों का सारा नहरों के अंदर तो जा रहा है। और अच्छा, फिर नहरें भी खत्म होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, बहुत ज्यादा माहौल। वही पानी फसलों को लगेगा। अब फसलों के अंदर जब वो जाएगा तो ऑर्गेनिक जो एक सेटअप है वो खराब हो जाएगा। अब कहते हैं हेल्दी डाइट हमें चाहिए, लेकिन हेल्दी डाइट अब हमें जो है ना, तो वो जहरीली वो हमारी पहुंच से भी बहुत दूर हो चुकी है। सब्जियां जहरीली हैं वो जो हम खा रहे हैं, तो उससे नहीं कहा जा सकता कि हम कैंसर में और कौन कौन सी बीमारियों का शिकार हों। फिर हमारा एक और गलत रुझान है कि प्लास्टिक का जो ये है या प्लास्टिक है, ये सैकड़ों साल भी बाजू का डिजॉल्व नहीं होता, खत्म नहीं होता। आप देखें फिर इससे कैंसर होता है बहुत ज्यादा, 56 अकसाम के कैंसर सिर्फ प्लास्टिक से होते हैं। और हमारा मजदूर भागता हुआ जाता है होटल से, वो कहता है लाला ये चाय दे में, वो शापर उठाता है, शापर के अंदर गर्म चाय डालता है, वो शापर पिघलेगा, चाय के अंदर मेल्ट होगा। अब लोग उसे पिएंगे तो क्या होगा, कैंसर होगा। तो अवेयरनेस नहीं है। वही बात है कि निसाब पे भी तवज्जो हो, महकमे भी अपना काम करें, ये सारी चीजें अवाम भी इन पे फोकस करें,
تو بہتری آ سکتی ہے. یہ ایک کردار ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے ضروری. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا شہناز بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ